آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، الحمد للہ فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یزید فی الخلق ما یشاء، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا وسیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی الزہراء و ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ پروردگار عالم کی فضل و کرم سے کل بھی آپ کی خدمت میں اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دے کے چند مطالب بیان کیا۔ رب العزت اس بابرکت آیت میں سورہ مبارک بقرہ کی 254 نمبر آیت میں مومنین سے مخاطب ہیں، اور پورے اہتمام کے ساتھ ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جنہوں نے رب العالمین کے اوپر ایمان لائے ہیں، کیا کریں؟ انفقوا مما رزقناکم، آپ لوگ خرچ کریں، مما اس چیز سے، رزقناکم جو خدا نے آپ کو رزق عطا کیا ہے اس سے خرچ کریں خداوند عالم کی راہ میں۔ کب تک؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی کاروبار ہوگی، نہ وہاں پہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ وہاں پہ کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور اس حکم کے انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں، جو ہے نا راہ خدا میں خرچ کرنے سے مکرتے ہیں، تو یہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، اور حکم خدا سے جو ہے نا انکار کرنے والے لوگ ہی ظالم ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ خداوند عالم کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ یہ خرچ کرنا، کل بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا، یہ خیال نہ ہو کہ ہم خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو شاید اس سے خدا کو فائدہ ہو، نہیں، یہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، یہ ہمارے فائدے میں ہی، اسی لیے خالق کائنات سورہ نحل میں فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ فنا ہے، آپ اپنی ذاتی زندگی میں جو خرچ کر رہے ہو وہ فنا ہے، وہ ضائع ہے، وما عند اللہ باق، اور جو خداوند عالم کی طرف بھیجے ہو راہ خدا میں خرچ کی ہو وہیں باقی ہے۔ پیغمبر پاک ایک دن جو ہے ایک بکرے کو لایا، ذبح کیا، خدا کے نام پہ جو ہے نا دے دیا، لوگوں پہ تقسیم کیا، تقسیم کر کے کچھ گوشت گھر والوں کے لیے رکھا، تو امہات المومنین میں سے ایک پیغمبر خدا کی ہمسر نے کہا کہ کتنا بچا ہے؟ پیغمبر خدا غضبناک ہوئے، کہا کہ یہ نہیں کہ وہ کتنا بچا ہے، یہ جو ہے یہ ضائع ہے، جو خدا کے راہ میں دیے وہ بچا ہے، وہ محفوظ ہے۔ صرف عقیدے کی بات ہے، ہم اگر عقیدہ رکھیں واقعاً جو راہ خدا میں خرچ کیا ہے وہی جو ہے ہمارے لیے محفوظ ہے، کل وہی ہمیں ملنے والا ہے، یہ جو ہمارے پاس بچے ہے کھائیں گے اور ختم ہو جائے گا، تو راہ خدا میں جو ہم دیتے ہیں وہ محفوظ ہے۔ اسی لیے خداوند عالم تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کیا؟ من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کریں۔ آج موقع ہے آپ کے لیے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا۔ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر پاک نے خدمت میں ایک شخص نے 2 بوریوں میں بھر کے خرما لایا۔ اس وقت اکثر جو ہیں
مدینے کے لوگ کھجور کھا کے زندگی گزارتے تھے. اب وہاں پہ دیکھا تو پیغمبر پاک کی خدمت میں وہاں جو ہیں اصحاب صفہ رہتے تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے. مسجد نبوی میں ہی ان کا زندگی گزرنا تھا, سونا بھی وہیں پہ, کھانا زندگی سب وہیں پہ تھا. 400 بندے تھے, ایک ایک خرما ایک ایک کھجور کھا کے زندگی گزارتے تھے. دیکھا 2 بوری کھجور آئے آج, بڑے اہتمام کے ساتھ پیغمبر پاک نے کہا جلدی جلدی یہاں پہ چٹائی بچھاؤ. چٹائی بچھا دیا, 2 بوری جو ہے نا خرمے کو وہاں پہ جو نا رکھ دیا. سارے اصحاب کو کہا دامن پھیلا کے آئیں, آج پیٹ بھر کے کھانا ہے. اور سب کو جو نا دے دیا, سب کو پر ہتر میں ہاتھ پر کر کے اس کو دے دیا, اس کو دے دیا. خوب کھا رہے ہیں کھجور کھا رہے ہیں. پوچھا یہ جو لے کے آیا تھا اس سے کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ ہمارے بابا کی ملکیت ہے, ان کے بہت بڑے باغ ہیں کھجور کے, اور انہوں نے وصیت کیا تھا کہ ہمارے وفات کے بعد جو بچے گا وہ سارے کھجور لے جا کے پیغمبر پاک کی خدمت میں دے تاکہ وہ اصحاب میں تقسیم کرے گا. اچھا آج بابا کی جو ہے نا وفات کے بعد ہم آپ کے پاس لے کے آئے. سارے تقسیم کرنے کے بعد اب دیکھا تو آخر میں چٹائی اٹھانا تھا, دیکھا تو اس چٹائی کے نیچے ایک کھجور تھا, آدھا جو ہے نا خراب ہوا تھا, آدھا صحیح تھا, بچ گیا تھا, وہ نیچے کہیں پہ گر گیا تھا. پیغمبر پاک نے اس کو اٹھایا, کہا اگر وہ اپنی زندگی میں یہ ایک کھجور دیتا تو آج جو اپنے مرنے کے بعد وصیت کی یہ 2 بوری دینے سے زیادہ خدا اس کو اجر دیتا. کمال یہ کہ انسان اپنے ہاتھ سے دے دے. اسی لیے خداوند عالم قرآن مجید میں خرچ کرنے کی تاکید کر رہا ہے. صرف خرچ کرنے کی تاکید نہیں ہے, جو خرچ نہیں کرتے ہیں, جو بخل کرتے ہیں, جو کنجوسی کرتے ہیں, پھر ان کی مذمت بھی کرتا ہے. خداوند عالم کے لیے اس دنیا میں روئے زمین میں سب سے غضبناک ترین شخص وہ ہیں جو کنجوس شخص ہے. اگر کافر بھی ہو, اگر وہ سخی شخص ہے تو خدا اس کو اگرچہ جو ہے نا پسند تو نہیں کرتے کافر کو, لیکن عذاب بھی نہیں دے گا. اسی لیے کچھ ایسے ہیں جو کافر ہیں, خدا کو نہیں مانتے, لیکن ان کی جو ہے سخاوت کی وجہ سے خداوند عالم ان کے لیے کیا ہے, عذاب ان سے اٹھا. اب دیکھیں قرآن کریم میں خداوند عالم نے کل آپ کی خدمت میں وہ سارے آیتیں بیان کی جہاں پہ خداوند عالم خرچ کرنے کی, انفاق کرنے کی تاکید کر رہا ہے. کچھ آیتیں ایسی جن میں خداوند عالم کنجوس لوگوں کی مذمت کر رہا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. خداوند عالم سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں گمان نہ کریں وہ لوگ جن کو ہم نے دیا ہے راہ خدا میں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ جو بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ یہ مال ان کے لیے خیر ہے کہ وہ خیال نہ کریں. بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے, یہ راہ خدا میں خرید نہیں کرتے, یہ مال ان کے لیے مصیبت ہے, یہ شر ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن یہ سارے مال لا کے ان کے گردن پہ ڈالیں گے ہم. اس سارے مال کو اٹھانے کی نہیں, اس کے بعد سخت ہوگی اس وقت, یہ اس کے جو ہے نا گلے پڑ جائے گی, یہ مال راہ خدا میں خرید نہیں کرے گا. اور خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتے ہیں صرف ایک قسم کے لوگ نجات پائیں گے. کون لوگ؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو بھی اپنے آپ کو بخل سے آزاد کرایا, شح نفس سے اپنے آپ کو آزاد کرایا, بس وہی شخص جو ہے وہ کیا ہے, مفلحون میں سے, فلاح یافتہون میں سے. دیکھیں ایک طرف سے خداوند عالم خرچ کرنے کی تاکید کر رہا ہے اور ایک طرف سے خرچ نہ کرنے والوں کی مذمت کر رہا ہے. مذمت کر رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت کی بات ہے. اسی لیے خداوند عالم سورہ مبارک قرآن مجید میں متعدد آیات میں بیان کر رہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی تاکید کے ساتھ پھر جو ہیں بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, ان کی مذمت میں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ دروازہ کھلا رکھیں تاکہ اس کو کھلا ہی رکھیں. تو راہ خدا میں جب خرچ کریں گے تو دیکھیں کتنے جو ہے نا برکات ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں کچھ لوگوں کے اوپر تعجب کرتا ہے. امیر المومنین ہے, کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے. ان میں سے سب سے پہلے کس کے اوپر تعجب کرتے ہیں؟ عجبت للبخیل, میں تعجب کرتا ہوں بخیل شخص کے اوپر. عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ حرب ویفوتہ الغنی ایاہ طلب. میں تعجب ہے مجھے بخیل شخص کے اوپر, وہ کیا کرتے ہیں اس بخل کی وجہ سے, جو فقر و تنگ دستی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں مال کو اکٹھا رکھا ہے, کسی کو نہیں دیتا ہے. کیوں؟ کہا کہ میں فقیر بن جاؤں گا کہہ کے. وہ فقیری جو بعد میں آنے کی خوف ہے وہ ابھی ہی اس نے اپنے پر اپنایا ہے. کھاتا بھی نہیں. فقیر کیا ہوتا ہے؟ نہ آپ خود کھاتے ہیں نہ دوسروں کو کھلاتا ہے.
یہ بخیل شخص عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ ہرب، وہ فقر جس سے بھاگتا ہے حقیقت میں وہ فقر میں مبتلا ہے، مال ہوتے ہوئے کچھ استفادہ نہیں کرتے تو فقیر ہے۔ وَيَفُوتُ الْغِنَى الَّذِي يَاهُ طلب، اور وہ اس غنا سے محروم ہے جس کے طلب میں ہے۔ مال ملے تو کیا کرنا ہے؟ خرید کر کے عیش و زندگی گزارنا ہے، عیش و آرام کی زندگی گزارنا ہے، لیکن یہ بخل و کنجوسی کی وجہ سے عیش و آرام کی زندگی سے محروم ہے۔ فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، اس شخص نے، وکیل شخص کے انجام دیکھو، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، یہ دنیا میں فقیروں کی طرح زندگی کیا ہے۔ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ، قیامت کے دن یہ حساب دے گا تو غنی لوگوں کا حساب لے گا۔ کیوں؟ مال اس کے پاس تھا، اب مال کا حساب دے گا قیامت میں، وہ غنی لوگوں کے ساتھ کیوں نہ حساب کتاب کے لیے رکھیں گے، دنیا میں فقیر، اس سے بڑا بدبخت کیا ہوگا۔ اور پھر اسی نہج البلاغہ میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ لائے گا خداوند عالم جو سب سے زیادہ حسرت کریں گے، ان میں سے ایک غنی شخص، مالدار شخص، جس نے مال دنیا میں خدا کی راہ میں خرید نہیں کیا ہے، نہیں کرنے کی وجہ سے کیا کیا، مال چھوڑ کے گیا، ان کے وارث آگے، ان کی اولاد نے کیا کیا، اسی مال کو راہ خدا میں خرید کیا، خرید کر کے کیا ہو گیا، انہوں نے جنت کمایا، کل قیامت کے دن دیکھ رہے ہیں باپ جہنم میں جا رہے اسی مال کی وجہ سے، جس کو حرام حلال ہر جگہ سے اس کو اکٹھا کیا تھا، راہ خدا میں خرید نہیں کیا، مرنے کے بعد اولاد نے اسی سے حج کیا، اسی سے زیارت کی، اسی پہ خمس دیا ہے، اسی وجہ سے اولاد کو جنت ملی، دیکھ رہے ہیں میرے کمائے ہوئے مال سے وہ جنت جا رہے ہیں، اسی مال کی وجہ سے میں جہنم جا رہا ہوں، سب سے زیادہ اسی حضرت میں رہے گا۔ اسی لیے اب موقع ہے راہ خدا میں خرید کرنے کا۔ اسی لیے سورہ حدید میں خدا فرماتے ہیں آمنوا باللہ وانفقوا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما رزقناکم، یعنی خداوند عالم کی ذات پہ ایمان لائے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا باللہ وانفقوا، جو بھی راہ خدا میں خرچ کریں، خداوند عالم کی ذات پہ ایمان لائیں، لہم اجر کبیر، ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا اجر خداوند عالم نے آمادہ کیا ہے، تیار ہے ان کے لیے اجر عظیم تیار، اجر کبیر تیار۔ اب راہ خدا میں جب خرید کریں گے، آج موقع ہے، دیکھیں ایک شخص تھا آیت اللہ مجتہدی اس واقعے کو بیان کرے، چونکہ ہم خیال کرتے ہیں ہمیں جو ہے نا ہمیشہ اس طرح کے مواقع ملیں گے، نہیں، یہ ماہ رمضان ہمیشہ نہیں ملے گا، اسی ماہ رمضان میں افطاری کے بندوبست کرنا ہے، کسی کو کیا ہے ایک گلاس پانی پلائیں، کسی کو ایک کھجور کا ٹکڑا کھلائیں، پیغمبر پاک نے وہی خطبہ شعبانیہ میں کیا کہا، آج موقع ہے جنت جہنم کی آگ سے اپنا آپ کو آزاد کرائیں اور کسی غلام کو آزاد کریں۔ کس طرح آزاد کریں گے؟ کہا کہ اصحاب نے پوچھا تو کہا کسی کو افطار کھلائیں، ساروں نے اعتراض کیا آپ کی طرح، کہاں کس باہر نکل کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم کہاں سے دیں گے، اسی وقت کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کریں بشق کے تمر، پورا خورما بھی نہیں کیا، ایک کھجور کے آدھے ٹکڑے کے ذریعے سے افطار کے لیے بسم اللہ بھائی ہے نا میرے پاس کچھ نہیں یہی تو دیا ہے، وَلَوْ بِشِرْبَةِ الْمَاءِ، اگرچہ ایک گلاس پانی ہو، ایک بھائی کے سامنے لے جاؤ یار آج افطار میرے طرف سے آؤ اس کو کہو، جس کی وجہ سے آپ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ آیت اللہ مجتہدی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، یہ خدا کی راہ میں آج جو ہم خرید نہیں کرتے یا کل جو نا پتہ چلے گا تو پیسے کتنی حسرت ہوگی وہاں پہ۔ خواب میں دیکھا کہ جو ہے خداوند عالم جو ہے نا ارواح جو ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ خداوند عالم کی طرف حساب کتاب کی طرف آگے جا رہے ہیں، سب بھاگتے جا رہے ہیں، ایک شخص ہے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ پیچھے جو ہے نا بڑی مشکل سے آگے جاتے ہیں، باقی وہ ہیں سفید کپڑوں میں خوشحالی کے ساتھ بھاگتے جا رہے ہیں، ایک پیچھے جو ہے نا ایک بدبخت جو ہے نا پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ بڑے آرام سے بڑی سختی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ خواب میں دیکھا، اس نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، یہ سارے جا رہے ہیں، تو کہا کہ ان ساروں کو دنیا سے ان کی جو رشتہ دار ہیں ان کے نام پہ صدقات دیتے ہیں، ان کے نام پہ خیرات دیتے ہیں، وہ خیرات ان کو ملا ہے جس کی وجہ سے ان کے سفر آسان ہو رہے ہیں اور یہ خوشی خوشی سے جا رہے ہیں، بھاگ کے جا رہے ہیں۔ میرے بدبخت اولاد میری یاد نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ نہیں مجھے میں اس سختی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، مصیبت کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں انہیں پھٹے پرانے کپڑوں پہ۔ اب یہ کہا تو آپ کے وہ اولاد کون سے ہیں، کہاں ہیں، کیوں وہ خریدنے کہتے ہیں، مجھے بتائیں تاکہ میں جا کے بتاؤں گا۔ انہیں آپ میں ایڈریس دیا کہ میرا بیٹا وہ ہے، جا کے ان سے ملے، اگر ہو تو بتائیں۔ صبح وہ بیدار ہو گیا، دیکھا باپ جو ہے نا مصیبت میں، بتاؤں گا جا کے گھر میں پوچھا، ان کے گھر پہنچ گیا، کہاں ہیں آپ کے جو ہے نا شوہر، انہوں نے کہا کہ میرا
شوہر جو ہے وہ دریا میں مچھلی پکڑتا ہے، مچھلی پکڑ کے لاتا ہے، اسی سے ہماری زندگی گزارا ہوتا ہے، جاؤ دریا کے کنارے پہ۔ اب ہم دنیا میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہوگا اس عالم میں، کس کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ دریا کے کنارے پہنچا، دیکھا تو وہ جو ہے نا وہاں پہ ماہی گیری کر رہا ہے، مچھلی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بتایا خواب میں نے دیکھا ہے، اس طرح سارے ارواح جا رہے تھے آگے، اور آپ کے والد محترم وہاں پہ انتظار میں، کچھ اس کو بھیجا نہیں، بدبخت ہے، آپ بیٹھے ہو، کم از کم کچھ بھیجو۔ تو وہ غصے میں تھا، میرے باپ نے مجھے کیا دیا ہے تو میں اس کو دوں گا، اور کچھ چھوڑا نہیں ہے، وہ سچ میں میں بدبخت ادھر جو ہے نا دن میں ماہی گیری کر کے مچھلی پکڑ کے کچھ گزارا کرتا ہوں، کیا دیا میرے باپ نے مجھے، میں ان کو دوں؟ یہ دیا، یہ پانی، یہ لو، کہہ کے اس نے پانی جو ہے نا اس کی طرف آگے پھینک دیا، یہ پانی دیا، یہ دیتا ہوں، یہ لو خدا کے نام، غصے میں۔ پھر یہ شخص واپس آیا رات کو سویا تو دیکھا خواب میں ارواح دوبارہ دیکھے، اور ان ارواح جو ہے نا خوشی خوشی سے آگے جا رہے ہیں سفید کپڑوں میں۔ وہ جو رات جو بیچارہ تھا پریشان تھا، وہ بھی سفید کپڑے پہن کے وہ آرام سے خوشی خوشی سے آگے جا رہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، آپ کے بیٹے نے تو کچھ دیا نہیں ہے، کیسے آپ کو خوشی خوشی سے جا رہا ہو؟ کہا نہیں میرے بیٹے نے دیا ہے۔ کیا دیا؟ کہا کہ جب غصے سے وہ پانی جو ہے نا، یہ لوگ آپ کے باپ کے نام پہ، میرے باپ کے نام پہ یہ دیا کہ آگے پھینک دیا، تو وہ خشکی میں آیا وہ پانی، خشکی میں مچھلی کی ایک جو ہے نا چھوٹی سی بچی وہاں پہ تھی، وہ کیا ہو گئی؟ اسی جو ہے نا پانی سے واپس آ گئی دریا میں۔ اور اس نے دریا پہنچنے کے بعد میرے بیٹے نے اس کو نجات دیا اسی پانی کے ذریعے سے، اور وہ دریا میں جاتے ہوئے دوسرے مچھلیوں کے ساتھ مل کے دعا مانگی میرے لیے، اسی وجہ سے خدا نے آج میرے لیے اہتمام کیا یہ کپڑے اور یہ سسٹم، اور میرے لیے آخرت میں زیادہ راہ ملا۔ دیکھو اسی وجہ سے خداوند عالم قرآن مجید میں کیا کہتا ہے، موت کا منظر بیان کر رہا ہے سورہ منافقون میں، موت کا منظر کتنا سخت ہوگا۔ موت کے متعلق امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، نہج البلاغہ کے صاحب، بلاغت کی انتہا، سلونی قبل ان تفقدونی کہنے والے مولا کیا کہتے ہیں موت کے متعلق؟ سورہ نہج البلاغہ میں 108 نمبر خطبہ پورے موت کے متعلق دے رہا ہے۔ موت کے وقت کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھیں جو ہے نا دیکھنے کی سے قاصر ہوں گے، آپ کی زبان سالم ہے لیکن بول نہیں سکو گے، آپ کے کان سننے کے یعنی کیا ہے قابل نہیں رہیں گے۔ اس عالم میں آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ دار بیٹھ کے آپ کے ساتھ باتوں میں ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کال میں بات کر رہے ہیں، جلدی آؤ، اس کی جو ہے نا آخری انجام ہے، اگر ملاقات کرنا ہے تو جلدی پہنچو۔ یہ سارے باتیں آپ سنیں گے لیکن بول نہیں سکتے، آپ کے ارد گرد بیٹھ کے کہیں گے اس کو کہاں دفنانا ہے، کیونکہ آخری چیز کان ہے، وہاں تک سنتا ہے لیکن بول نہیں سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کے ہی بیٹے بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ دفنانا ہے، کس قبرستان میں اس کو دفنائیں، باتیں ہو رہی ہیں، اس کو سنو گے۔ یہ عالم ہوگا موت کا، اسی کو بیان کرتے ہو آخر میں مولا فرماتے ہیں موت کا یہ عالم ہوگا کہ فغیر موصوف ما نزل بہم، مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ، بس ممکن نہیں ہے موت کے وقت آپ کے اوپر کیا مصیبتیں آئیں گے، ان سب کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھو مولا نے کہیں پہ جو ہے نا عاجزی کا اعلان نہیں کیا، موت کے منظر کو بیان کرتے وقت کہہ رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے بیان کرنا موت کے وقت آپ کے اوپر کتنے مصیبتیں آئیں گے، اس دنیا سے جانے۔ دیکھو سائیں صاحب حرم سے آتے تھے، واپس بھی میں کیا ہو گیا، 1 لاکھ تمان آپ کے جو ہے نا گم ہو گئے، ادھر آ کے آپ کو جو ہے نا نیند نہیں آئے گی، یار 1 لاکھ روپے، یار اس سے یہ لیتا، اس سے وہ لیتا، پاکستان کے لیے کیا تحفے لیتا، یہ کرتا وہ کرتا، اگر وہ جیب میں تھے تو پریشانی نہیں تھی، وہ گم ہو گئے تو پریشانی، کبھی گم ہو جائے تو پتہ چلتا ہے، ابھی بولنے سے نہیں ہوتا ہے۔ 1 لاکھ روپے اگر گم گئے تو انسان سے ہٹ گئے ہیں، پریشان ہوتا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ اب مولا فرماتے ہیں فغیر موصوف، بس ممکن نہیں ہے موت کے وقت آپ کے اوپر کیا مصیبتیں آئیں گے، ان کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن مختصر یہ بیان کرتا ہوں، کہہ رہا ہے مولا، مختصر یہ کہ اجتمعت علیہم حسرت الفوت و سکرت الموت، موت کے وقت آپ کے اوپر 2 عظیم مصیبتیں آئیں گے، ایک دنیا سے جدائی کا حسرت، دیکھو بیٹے سے جدا ہو رہے ہو، مال سے جدا ہو، وہ موبائل کسی کے ہاتھ میں ہو تو آپ پاگل ہوتے، یار میری موبائل اٹھاؤ، وہ آج کے بعد گئی کس کے پاس چلے جائے پتہ نہیں ہے، وہ گاڑی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، خراب کریں گے کہہ کے وہ آج کے بعد ختم ہو گئی، وہ مکان جس کو اپنے اہتمام سے بنایا تھا، موت آنے کے بعد وہ کسی کے اور کے انڈر میں چلا گیا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں موت کے وقت کیا، اجتماعت علیہم حسرت الفوت، جدائی کی حسرت، وہ یہی کافی نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے، وَسَكْرَةُ الْمَوْتِ، اور موت کی مستی، 2 چیزیں اکٹھے ہو گئے، ایک موت کی مستی شاہ جی، اور دوسری جدائی، ہائی جدائی، کیا چیزوں سے جدا ہونا ہے، اولاد کی محبت سے جدا ہونا ہے،
پھر کہیں پہ ملاقات نہیں ہے. آپ سارے ادھر ابھی آئے ہو, کس امید پہ آئے ہو؟ واپس جا کے ملاقات کریں گے, رشتہ داروں سے ملیں گے, والدین سے ملیں گے. وہ موت کے بعد کسی کو ملاقات کی امید ہی نہیں ہے وہاں سے. پھر پتہ نہیں محشر کے میدان میں ملاقات ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. اس عالم میں کس چیز کی یاد کرو گے آپ؟ ایسی حالت جب آپ کی ہوگی, مولا فرماتے ہیں کہ آپ کی حالت یہ ہوگی کہ آپ ایک تو حسرت میں پڑے ہو جدائی کی, اور دوسرا موت کی مستی اتنی ہے. مستی کیسی ہے خداوند عالم سورہ قیامہ میں فرماتے ہیں کیا؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی. اس وقت جب آئیں گے موت کے فرشتے آ کے آپ کی جو ہے نا روح قبض کریں گے, وہ روح نکلتے ہوئے یہاں تک آئے گی, تراقی تک. آسان نہیں ہے, ایک انگلی کو آپ کو کاٹ کے دیکھیے کیا حشر ہوتے ہیں. موت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جسم سے روح نکالنا. ایک انگلی کو کاٹتے وقت کیا ہوتے ہیں؟ روح جدا ہو رہی ہے. ایک انگلی سے روح جدا ہوتے وقت کتنی تکلیف ہوگی. تو پاؤں سے روح قبض کرتے ہوئے لائیں گے, تراقی تک جب پہنچ جائیں گے, اسی ہڈی تک, اس وقت وہ گمان کرے گا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, کون ہے مجھے بچانے والا, وظن انہ الفراق, اب وہ گمان کر رہے ہیں کہ مجھے جدا ہونا ہے آج. اس جو ہے نا پوری دنیا کی جو ہے نا شہا و حشم سے آج رخصت ہو کے قبر کے اندھیرے میں جانا ہے مجھے. والتفت الساق بالساق, اس وقت ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے واپس دنیا میں لائے. اس وقت کیا ہے؟ فلا صدق ولا صلی, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, ہاتھ خالی ہیں. اس وقت کیا کرے گا؟ اس موت کے عالم میں کس چیز کی یاد آئے گی انسان کو؟ دیکھو ادھر سے موت کی مستی, ادھر سے جدائی کی حسرت. اس عالم میں کس چیز کی یاد آئے گی؟ کیا تمنا ہوگی آپ کے پاس؟ اس تمنا کو خالق کی کائنات قرآن مجید میں سورہ منافقون میں بیان کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اس سے پہلے کہ آپ میں سے کسی کو موت آئے خدا کی راہ میں خرچ کرو. وَأَنفِقُوا, خدا کہتے ہیں خرچ کرنے کی کتنی تاکید ہے. دیکھو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, جب موت آنے سے پہلے خرچ کریں خدا کی راہ میں. کیوں؟ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, اس وقت جب موت آئے گی تو صرف ایک حسرت کرے گا. کیا کہے گا؟ فَيَقُولَ رَبِّي, پروردگارا, لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, بس تھوڑی سی مہلت دے کہ مجھے دنیا واپس بھیج دیں. دنیا میں واپس بھیج دیں تو کیا کرو گے اس عالم میں, اس خطرناک عالم میں کیا کرو گے؟ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, واپس پلٹ کے جاؤں گا, فوراً جا کے صرف صدقہ دوں گا, صدقہ دے کے میں صالحین سے بن کے واپس آؤں گا. اس وقت صرف ایک چیز کی حضرت کرے گا, نمازیں پڑھنے کی حضرت نہیں کرے گا. وہاں جا کے جو ہے نا دنیا میں جا کے کوئی اور کام میں خیر کام کرنے کی حضرت نہیں کرے گا. کس چیز کی حضرت کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ, بس مہلت مل جائے گی تو میں صدقہ دوں گا. وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور صدقہ دینے کے بعد اس کو یقین ہے کہ میں صالحین میں سے بنوں, کیونکہ صدقہ دینے والے ہی صالحین میں سے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ حسرت صرف موت کے وقت ایک ہی حسرت ہوگی کہ کاش میں نے خدا کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کیا, کاش میں نے خدا کی راہ میں کیوں خرچ. اسی لیے پیغمبر پاک کیا فرماتے ہیں؟ شب اول قبر بہت سخت ہے. اسی لیے دو چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر مردے سے جو ہے نا عذاب کو دور کرنا ہے, اس کے لیے اس رات کو آسان بنا رہے ہیں, تو دو کام کرو. ایک, نماز وحشت قبر پڑھو, اور دوسرا اس کے نام پہ صدقہ دے دو, جتنا ہو سکے صدقہ دے دو. صدقے سے جو ہے نا بازار ٹلتے ہیں, قبر جو ہے نا روشن ہوتی ہے. اس کے لیے اہتمام آج کر سکتے ہو. اسی لیے خداوند عالم نے 300 آیتوں میں انفقو کا ہے, خدا کی راہ میں خرچ کرو گے, خرچ کرو. خدا کی راہ میں کھانے کی ترغیب نہیں ہے, خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے. ہمیں کیا پڑے یار, بس نظر و نیاز ملائے کھاؤ, نظر و نیاز ملائے. ہمیں کھانے کی ہی ترغیب دے دیں, کبھی کھانے کی نہیں, کبھی کھلانے کی بھی فکر کرو. یہ آپ کے لیے بچے گا, یہ آپ کے لیے محفوظ ہے. اور راہ خدا میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور اہل بیت علیہ السلام نے کس انداز سے اس کا اہتمام کیا, کس انداز میں خرچ کیا. دیکھو کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رکوع کی حالت میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کیا, خود سے روزہ رکھ کے بھی دوسروں پہ خرچ کیا. امام زین العابدین السلام کی جو ہے نا مبارک زندگی کو آپ پڑھیں, 400 گھرانوں کو خود سے, یعنی صرف آرڈر نہیں دیتے تھے یا وہاں جا کے کھلاؤ, وہاں جا کے نہیں, اپنے پیٹ پہ جو ہے نا خود سے سوکھی روٹیوں کو لے کے
جاتے تھے دروازوں پہ اور پتہ نہیں چلتا تھا لوگوں کو کہ کس نے لا کے رکھ کے چلا گیا 400 گھرانوں کو کھانا. اور یزید بدبخت نے کیا تھا؟ کربلا کے بعد واقع ہرہ مدینے کو تاراج کیا تھا. مدینے میں 3 دن تک مدینے کی خواتین کو حلال کیا تھا اور مسجد نبوی پہ گھوڑے باندھے تھے. 1700 اصحاب رسول قتل ہوئے تھے. اس کے بعد کیا حالت تھی مدینے کی؟ اس حالت میں امام سید الساجدین نے ان کے گھروں تک کھانا پہنچانے کا اہتمام کیا. ان ساروں کی جو ہے ذمہ داری سید الساجدین نے اٹھایا. اسی لیے امام محمد باقر صاحب کیا کہتے ہیں؟ جب میں نے اپنے بابا کو غسل دیتا تھا، آخری وقت جب غسل میت دیتے وقت لوگوں نے پوچھا ایک پیڑ پہ جو نشان ہے وہ آیا کربلا میں جو ستم ڈھائے گئے شام جاتے وقت درے اور کوڑے لگے، اس کے نشان ہے. امام محمد باقر صاحب فرماتے نہیں، یہ میرے بابا کے وہ نشان ہے جو رات کے اندھیرے میں فقراء اور ایتام کو روٹیاں بار کے لاد کے اپنے جو ہے نا پیٹ پہ رکھ کے لے کے جاتے تھے، اس کے نشان. یہ امام زین العابدین اس طرح کے اہتمام جو ہیں اولیاء اللہ نے آخرت سے. اسی لیے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کس اہتمام کے ساتھ جا کے مدینے میں کنویں نکالے، کنویں کھود کے خدا کے راہ پہ وقف کیے. آج تک اس سے کنویں سے سیراب ہو رہے ہیں مدینے میں. یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی اہمیت کو آج موقع ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی جب زندگی ہے. اسی لیے خدا نے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. آپ میں سے کسی کے اوپر موت آنے سے پہلے خرید کریں. موت آئے گی تو کیا کرو گے؟ صرف حسرت کرو گے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. پھر خدا تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کسی بھی نفس کے اوپر موت آئے تو پھر خدا مؤخر نہیں کرتا. خرچ کرنا تھا تو اسی وقت کرتے. ابھی خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. راہ خدا میں خرچ کرتے ابھی موقع ہے. اور خصوصاً کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی بھی مصادیق ہے. سب سے بہترین چیز جو راہ خدا میں آپ خرچ کر سکتے ہو اس جوانی کو. قیامت کے دن حدیث میں ہے کہ 4 چیزیں جو ہے نا 4 سوال پہلے پوچھیں گے، پھر آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت ملے گی. محشر میں سب سے پہلے قبرستان سے جب دوبارہ زندہ کرے گا خداوند عالم، سب سے پہلے یہ 4 سوال پوچھے جائیں گے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جوانی کو کہاں خرچ کیا ہے. اسی جوانی کو راہ خدا میں خرچ کریں. اسی جوانی کو آئے ہیں زندگی میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے خوب انداز میں خرچ کریں. یہ جو ہے نا ہمیشہ کچھ پیسہ دینا ہی نہیں ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے جوانی ہے. اور راہ خدا میں خرچ کسی نے بندے نے کیا کیا؟ خداوند عالم کی جو قبول کرے ایسی خرچ کریں. ایک بندہ بقرہ عید میں دیکھا ہر بندے جو ہے نا 10 دن پہلے 15 دن پہلے بکرے لاتے ہیں گھر میں اہتمام کے ساتھ. کوئی جو ہے نا بڑے سے بیل لاتا ہے، کوئی بکرا لیتا ہے. ایک بندہ جو ہے نا بیچارہ فقیر تھا، اس کے پاس اتنے سسٹم نہیں تھا. اس نے کیا کیا؟ بیوی اس کو دیکھ رہی سب بکرے لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نہیں لا رہے ہو، بکرے لے کے آؤ کل. انہوں نے کہا بہانہ بنا کے پہنچ گیا، نہیں ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. آخر میں عید کے دن آج لاؤں گا، عید کے دن آ گیا. ابھی رات کو دیکھا پھر خالی آیا. بیوی نے کہا بکرا نہیں لے کے آئے. انہوں نے کہا کچھ مشکلات پریشانیاں اس وجہ سے بکرا تو نہیں لا سکا، اگر قربانی کرنا ہے تو میں ہی حاضر ہوں، مجھے قربانی کرو. پھر اس نے کہا بیوی نے کہا کہ پتہ نہیں ہے گدھے کی قربانی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہے خدا کی راہ میں قربانی کرنا ہے تو ایسے طالب علم بنو، کل اہل بیت فخر کرے. ایسے نہیں کہ وہ نا بوجھ بن کے میں طالب علم ہو کے مصیبت بن کے بیٹھو. قربانی کرو اس جوانی کو خدا کی راہ میں. ایسا نہ ہو خدا بھی دیکھتا ہے بکرے کو قبول کرتا ہے، گدھے کو تو قبول نہیں کرتا ہے. گدھے بن کے زندگی کریں گے معاشرے میں جو ہے نا ایسے جو ہے نا ناسور بن کے زندگی کریں تو فائدہ نہیں ہے. پڑھیں اور ورزش بن سکتے ہو، صرف 4 سال پڑھیں، 4 سال کے بعد معاشرے کے لیے ایک روشن ستارہ بن سکتے ہو. علوم آل محمد سے خوب استفادہ کر کے جاؤ گے تو پھر بکرے بن کے جاؤ گے، آپ کی جو ہے قربانی خدا قبول کرے گا. رب العالمین کی درگاہ میں دعا گو کہ خداوند عالم ہمیں انہی جو ہیں راہ خدا میں کچھ علم حاصل کر کے کچھ جو ہیں حیثیت و شخصیت بنا کے یہ سب کچھ راہ خدا میں ہمیں مٹانے کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگارا ہمیں دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین کے اوپر عمل کرتے ہوئے سعادت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارا دنیا و آخرت میں ہمارے مولا و آقا امام زمان علیہ السلام سے ہم سب کے جو ہیں
دلی آرزو یہی ہے پروردگارہ جلد از جلد امام زمان السلام کو اذن ظہور عطا فرما، اور امام زمان السلام کے مبارک دل کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ ہماری گزشتہ غلطیوں کو کوتاہیوں کو اسی بابرکت مہینے کے صدقے میں عفو و درگزر فرما، آئندہ زندگی کو طہارت کے ساتھ پاک دامنی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ آج کے اس بابرکت رات کے صدقے ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقربا، ملتمسین دعا سب کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرما، ان کی جو جو پریشانیاں ان کو برطرف فرما۔ پروردگارہ ہمارے گھروں میں اپنے رحمت برکت نازل فرما، ان تمام حاجات کی برابری کے لیے، آپ سب کی جو جو حاجات شرعی ہیں ان سب کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔